بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی مؤثر، آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی اور مالی پریشانیوں سے نجات کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو، محتاجی ختم ہو اور اللہ کے خزانوں سے روزی حاصل ہو تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، میرے بھائیو، اسلام میں رزق صرف مال دولت کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہر نعمت رزق کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ بھی جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ دوستو، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر فرما دیا ہے، لیکن بعض اوقات گناہوں، غفلت اور اعمال کی وجہ سے اس میں تنگی آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رزق کی تنگی کے کچھ وجوہات بھی ہوتے ہیں۔ میں وہ آپ سب بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ نماز میں بعض اوقات انسان غفلت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام نہیں کرتا، جس وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر بھی وہ بظاہر سارا دن محنت کرتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، پھر بھی اس کے رزق میں یہ جھوٹ کی وجہ سے تنگی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اگر وہ حرام کمائی ہے اس کی، اب وہ بظاہر وہ بہت زیادہ کماتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ اس پیسوں سے، اس مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ نہ دینا، کچھ نہ کچھ اپنے جو بھی آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کے پاس چیز ہو، اس میں صدقہ ضرور آپ جو ہے وہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ جب ہم کریں اللہ کی بارگاہ میں دیں گے تو یہ ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ شکر گزاری نہ کرنا، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ نے بہت سارے انسانوں کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اور مزید آنے چاہیے، ہم مزید یہ بن جائیں۔ پھر بھئی اللہ کا شکر ادا کریں، جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید آپ کو اور بھی بہت زیادہ کچھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ جب انسان ان برائیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، دوستو، کہ وہ وظیفہ کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان اور طاقتور وظیفہ بتا رہے ہیں، جو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور الحمدللہ فائدہ پایا۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، مکمل میں آپ سب بھائیوں کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر روز بعد نماز فجر یا عشاء، فجر کی یعنی کہ نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے وضو کرنا ہے، باوضو حالت میں بیٹھیں اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ کر لو گے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، فجر کی نماز یا عشاء کی، جب بھی آپ کے پاس وقت ملے تو آپ بیٹھ جائیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یا فتاحو، ٹھیک ہے، میں دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مزید اگر جو ہے وہ یہ وظیفہ اگر آپ ہمارے گروپ میں ہوں گے واٹس ایپ کے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو یہ مل بھی جائے گا تحریری طور پر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یا فتاحو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، بے نیاز ہیں، دروازے کھولنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھو گے تو رزق کے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جائیں گے۔ اچھا، 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے
11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، عاجزی انکساری کے ساتھ آپ دعا کیجیے گا کہ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی پریشانی ہے رزق کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب یہ عمل جو ہے آپ نے 11 دن تک مسلسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیو اللہ کے فضل سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ بتاتا چلوں کہ صدقہ ضرور آپ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی آپ ہر حال میں کریں، کیونکہ نماز ترک کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو انسان نماز چھوڑتا ہے تو اس کے رزق میں جو ہے وہ تنگی آتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے استغفر اللہ لا حول ولا قوت، یہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صلح رحمی کرنی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بہت یہ اہم چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، جو بھی اگر ان باتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ ایک تو آپ پیار محبت کے ساتھ رہو گے، اور دوسرا انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت ہی خوشحال ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی بے حد برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی جو ہے وہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یا درود شریف پڑھتے رہیں، سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی کہ اپنی زبان کو آپ جو ہے وہ سارا دن، کم از کم یہ 11 دن تو آپ اپنی زبان کو بالکل جو ہے نا جھوٹ اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، اور اپنی زبان کو ذکر اذکار میں لگائیں۔ 11 دنوں بعد انشاءاللہ آپ خود بتاؤ گے کہ یار بہت ہی کمال کا وظیفہ تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کے رزق میں برکت ہو، تو پھر آپ نے حرام سے بھی بچنا ہے، صبح جلدی بھی اٹھیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور دوسروں کو خیر بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر آپ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ شکر کرو گے ہر وقت، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کوئی بھی بعض اوقات ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے چینل پر جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں یہ روحانی وظائف ہیں، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ عمل یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں میں ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔